الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون وللہ یسجد اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز ما فی السماوات جو بھی آسمانوں میں ہے وما فی الارض اور جو بھی زمین میں ہے من دابۃ چپایوں سے والملائکۃ اور فرشتے بھی وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر بھی نہیں کرتے۔ پچھلی آیت کریمہ جو ہم نے کل پڑھی تھی تفصیل کے ساتھ، یہ آیت کریمہ کا تعلق پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ ہے اور وہی موضوع ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی عظیم قدرتیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں اپنی عظیم قدرتیں بیان کی، کفار کے بڑے بڑے شبہات پیش کیے، ان کا رد کیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے تمہیں ڈر محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تمہارے اوپر مختلف قسم کے عذاب بھیج دے تمہاری نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری تجارت یا تمہارے اٹھنے بیٹھنے کے اندر تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، اللہ تمہارے خوف کے ساتھ تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، اللہ تمہیں وہاں سے عذاب دے دے جہاں سے تمہارے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت اور اپنی قدرت، اپنی کبریائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت سے انکار کون کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، ہر مخلوق کا سایہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ کی ہر مخلوق اس کا سایہ ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ہر سایہ، چاہے وہ اللہ کی کسی بھی مخلوق کا ہے، چاہے وہ جمادات کا ہے، انسان، حیوان، نباتات، حشرات، جس کا بھی سایہ ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے دائیں بائیں، چاہے وہ انسانوں کا، چاہے وہ مسلمانوں کا ہے، چاہے وہ کفار کا ہے، انسان ہو یا جن ہو۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا طرف اس کے جو اللہ نے پیدا کیا کسی بھی شے کو، یتفیأ ظلالہ جھکتے ہیں ان کے سائے، عن الیمین والشمائل دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے، سجدا للہ اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخلون اور وہ عاجز ہوتے ہیں۔ تو سائے تو اللہ کو سجدہ کرتے ہی کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ تو سایوں کا معاملہ، اس سے پتہ لگا جیسے میں نے کل ذکر کیا تفصیل سے کہ اللہ کی ہر مخلوق کا سایہ ہے۔ چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی فرشتوں کا سایہ نہیں ہوتا، نوری مخلوق کا سایہ نہیں ہوتا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے نزدیک وہ نوری مخلوق ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں صراحت ہے
کہ وہ بشر ہیں ہمارے جیسے، قل انما انا بشر مثلکم۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے ہیں یا نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا آپ کا سایہ نہیں ہے۔ کیونکہ نوری مخلوق کا سایہ نہیں ہوتا، پہلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق ہیں نہیں، آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، آپ بنی آدم میں سے ہیں، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے تھے، آپ بشر ہیں، بشر ہونے کے اعتبار سے ہمارے جیسے قرآن کی صراحت ہے۔ اور ویسے نوری مخلوق کا بھی سایہ ہوتا ہے، ہر مخلوق کا سایہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے طالب علم کے لیے، دین سیکھنے والے کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور فرشتوں کے سایوں کا ذکر بھی کئی نصوص میں موجود ہے۔ فرشتے اپنے پر بھی، فرشتوں کے سایوں کا ذکر بھی کئی احادیث میں ہے۔ ہر مخلوق کا سایہ ہے، چاہے وہ نوری مخلوق ہو، چاہے وہ مٹی سے پیدا ہوئی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ۔ پیچھے تو سائے کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ زمین و آسمان کی ہر ایک تو ہم نے پچھلے آیت میں پڑھا، اس کا سایہ اللہ کے لیے جھکتا ہے دائیں اور بائیں۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز خود بھی، زمین و آسمان کی ہر مخلوق وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ من دابۃ، کوئی بھی چوپایا ہو، چوپائے میں انسان بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، حشرات بھی آ جاتے ہیں، چرند پرند ہر چیز آ جاتے ہیں۔ تو زمین و آسمان میں جو بھی اللہ کی مخلوق ہے وہ خود بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، کوئی بھی چھپایا ہو۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی، فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر مخلوق کا سایہ تو اللہ کو سجدہ کرتا ہی کرتا ہے، ہر مخلوق خود بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے ساتھ فرشتوں کا الگ ذکر کیا، حالانکہ پیچھے ما فی السماوات و ما فی الارض پہلے ہی آ گیا ہے۔ فرشتے تو آسمانوں میں ہوتے ہیں، تو فرشتوں کا پیچھے بھی ذکر آ گیا ہے، تو پھر الگ سے فرشتوں کا ذکر الگ سے بھی کیا ہے، فرشتوں کی خصوصیت کی وجہ سے، فرشتوں کے فضل اور شرف کی وجہ سے، فرشتوں کے مقام کی وجہ سے ان کا الگ سے بھی ذکر کر دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہم لا یستکبرون، فرشتے بہت اللہ کی معزز، بہت شرف والی مخلوق ہیں، بہت عظیم اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام، 600 پر ان کے، اور دیگر بڑے بڑے فرشتے، اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں کہ جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو تھاما ہوا ہے، یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، قیامت کے دن اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے۔ ان فرشتوں کی عظمت، ان کی بڑائی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی کندھوں سے ان کے کانوں کی لو تک کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ایک تیز رفتار پرندہ بھی 700 سال تک اڑتا رہے تو وہ اس فاصلے کو پورا نہیں کر سکتا۔ 700 سال تک ایک تیز رفتار پرندہ بھی اگر اڑتا رہے تو وہ ان فرشتوں کے کندھے سے لے کر کانوں کی لو تک کا فاصلہ وہ اس کو کراس نہیں کر سکتا، اتنے بڑے فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان میں ہر چھپایا، ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ فرشتوں کا الگ سے ذکر کیا، فرشتوں کی عظمت اور شرف کی وجہ سے، اللہ کے ہاں مقام کی وجہ سے، کیونکہ فرشتے عقل بھی رکھتے ہیں اور گناہ بھی نہیں کرتے، اگرچہ ان کے پاس اختیار بھی نہیں ہے۔
ان کا ایک مقام ہے، وہ اللہ کے قریب ہے، اللہ کے پاس ہے، آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین عند ربک، اللہ فرشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، یعنی فرشتے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی اکیلے میں اللہ کا ذکر کرے فاذکرونی اذکرکم، تو اللہ اس کا ذکر اکیلے میں کرتے ہیں۔ کوئی کسی مجلس میں اللہ کو ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں ہے، اللہ اس کو یاد کرتے ہیں، اس سے بہتر مجلس سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں کی مجلس۔ فرشتے ایک معزز اور ایک شرف والی مخلوق ہے، تو اللہ نے فرشتوں کا الگ سے ذکر کیا ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں تم تو تکبر کر لیتے ہو، فرشتے تو تکبر بھی نہیں کرتے، حالانکہ بہت عظیم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بہت عظیم مخلوق ہے، بڑی معزز بڑی شرف والی مخلوق ہے، کبھی گناہ بھی نہیں کیا، اللہ کے ہر حکم کو مانتے ہیں، اللہ کے حکم کی کوئی سرتابی نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ تکبر میں یعنی فخر اور غرور بھی آ جاتا ہے، اور تکبر میں اللہ کے حکم کا انکار بھی آ جاتا ہے، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ فرشتے تو اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔ یخافون ربہم من فوقہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے بھی اوپر ہے۔ فرشتے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود، اتنی عزت اور شرف والی مخلوق ہونے کے باوجود وہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ بھی اس اللہ سے جو ان کے اوپر ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے ہر منع کردہ حکم سے رک جاتے ہیں۔ تو ہر مخلوق زمین و آسمان کی اللہ کو سجدہ کرتی ہے بشمول فرشتوں کے جو اتنے عظیم ہیں۔ ہر مخلوق اللہ کو کیسے سجدہ کرتی ہے؟ فرشتے، جمادات، حیوانات، نباتات وغیرہ تو کرتے ہیں اللہ کو سجدہ، ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے، وہ تو وہ کرن اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن انسان اور جن یہ سارے تو اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ ان میں سے کم ہیں جو کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے۔ لیکن اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے ہر مخلوق بشمول فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو اب یہاں کیا مراد لیا جائے؟ بہت سارے انسان نہیں کرتے، اللہ فرما رہے ہیں کہ سب کرتے ہیں، تو اس کی پھر کیا تطبیق دی جائے؟ میں نے کل ذکر بھی کیا تھا، وہ تو پچھلی آیت میں آ گیا نا، نہیں وہ تو الگ ذکر آ گیا نا سایوں کا، اب یہ تو الگ آیت ہے۔ پچھلی آیت میں تو سایوں کا ایک آیت میں نے کل ذکر کی تھی آپ کے سامنے، سورہ رعد کی کل آیت پڑھی تھی، اس میں ہر مخلوق کا اللہ کو سجدہ کرنے کا ذکر موجود ہے، ساتھ ہی سایوں کا ذکر موجود ہے۔ سورہ رعد کی آیت کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، دوبارہ آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، آیت کھلی ہوئی ہے، سورہ رعد آیت نمبر 15۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی صبح شام۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے زمین و آسمان کی ہر مخلوق کے بارے میں اللہ نے بالعموم فرما دیا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق خود بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، چاہے خوشی سے کرے چاہے ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی، اب صبح شام۔ اور یہاں تو سورہ رعد میں تو اللہ نے دونوں چیزوں کا اکٹھا ذکر کر دیا ایک آیت میں، یہاں اللہ نے دونوں چیزوں کا الگ ذکر کیا۔ سورہ نحل میں سایوں کا ذکر پہلے کر دیا، زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی، ان مخلوقات کے سائے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 49 میں اللہ نے 48 میں اللہ نے فرمایا کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق کا سایہ دائیں بائیں جھک کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور وہ اللہ کے سامنے عاجز ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی ہر مخلوق، ہر چھپایا بشمول فرشتے، وہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو سایوں کا ذکر تو پیچھے آیا، اور میں نے کل اس کی وضاحت بھی کی تھی، کل بھی وضاحت کی تھی، اشارہ کیا تھا۔ ایک تو سائے کرتے ہیں، وہ تو الگ ہو گیا، سایوں کے علاوہ بھی ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ کیسے؟
انسان آپ نے اس کے حوالے سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تشریعی احکامات کے وہ تابع ہوں یا نہ ہوں، لیکن تکوینی احکامات کے وہ ضرور تابع ہوتے ہیں۔ جی بالکل شاباش، میں نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں اللہ کے کچھ احکامات تشریعی ہیں جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جنہیں ہمیں اختیار دیا انسانوں اور جنوں کو، اللہ نے ہمیں ان اپنے احکامات کا پابند نہیں کیا۔ پابند اس معنی میں کہ اللہ نے ہم پہ زبردستی نہیں کی کہ ہم زبردستی اللہ کے احکامات کو مانیں۔ اللہ نے ہمیں اختیار دے دیا ہے سیدھا راستہ دکھا کر، چاہیں تو مان لیں دنیا آخرت بہتر ہو جائے گی، چاہیں تو انکار کر دیں نہ مانیں دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی، لیکن وقتی طور پر انسان کے پاس اختیار ہے۔ کن احکامات میں؟ جو تشریعی احکامات ہیں، شریعت اللہ کی، جس کو ہم ارادہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، ایک ارادہ کونی ہے، ایک ارادہ شرعی ہے، اس کو ہم ارادہ شرعیہ کہتے ہیں اللہ کو۔ ارادہ شرعیہ میں اللہ کے جو احکامات ہیں وہ تشریعی احکامات ہیں۔ وہ تشریعی احکامات میں اللہ نے ان کو پابند نہیں کیا، اگرچہ ایک لحاظ سے ہم تشریعی احکامات میں بھی پابند ہیں، اس معنی میں ہم پابند ہیں اگر نہیں مانیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ وقتی تھوڑا سا اختیار ہے ہمارے پاس، تو جبر نہیں ہے دنیا میں، لیکن کرنا ہے۔ بہرحال تشریعی احکامات میں تو اللہ نے گنجائش دے دی وقتی طور پر، لیکن ایک اللہ کے تکوینی احکامات بھی ہیں جس کو اللہ کا ارادہ کونیہ کہتے ہیں۔ تکوینی احکامات میں کیا آتا ہے؟ یعنی اللہ نے زندہ کرنا اور مارنا ہے، تو اس سے کون مستثنا ہے؟ اس سے تو کوئی بڑے سے بڑا ظالم بھی مستثنا نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا فرعون نمرود بھی مستثنا نہیں ہے، کوئی قارون کوئی دجال بھی مستثنا نہیں ہے، اس سے تو شیطان بھی مستثنا نہیں ہے۔ زندگی موت سے، اسی طرح صحت اور بیماری سے، اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں ان سے۔ تو کہ سجدہ کرنے سے مراد ضروری نہیں ہے سجدہ کرنے سے مراد وہ سجدہ ہو جو ہم انسان کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے سے مراد انسانوں کی طرح سجدہ کرنا نہیں ہے، اگر انسانوں کی طرح سجدہ کرنا مراد ہو تو وہ تو انسان ہی سجدہ کرتے ہیں انسانوں کی طرح، باقی مخلوقات تو انسانوں کی طرح سجدہ بھی نہیں کرتی۔ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ یہاں سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ جی، یعنی اللہ کے سامنے جھک جانا اور اللہ کی حکم کی سرتابی نہ کر سکنا، اللہ کے سامنے انکار نہ کر سکنا، اللہ کی بات ماننے پر مجبور ہیں ایک لحاظ سے ہم۔ اللہ کے سامنے جھکنا مراد ہے، سجدہ سے مراد اپنے اپنے انداز کا سجدہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ آسمان بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کیسے؟ ہماری طرح تو نہیں کرتا۔ ہمیں تسلیم ہے جیسے اللہ کا حکم ہے، جیسے اللہ کا فرمان ہے کہ زمین بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے، کیسے؟ ہماری طرح۔ سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ کو پتہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رسول کو پتہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ اب وہ سجدہ سے مراد ہماری طرح کا سجدہ ہے، کیسا سجدہ ہے اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے ہاں سورج غروب ہوتا ہے، کسی دوسری جگہ پر وہ سورج وہ روشن ہوتا ہے، توانائی اور گرمی بکھیر رہا ہوتا ہے۔ تو سجدہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، ہمارا ایمان ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کا سجدہ اپنے انداز کا۔ اسی طرح پہاڑ، دیگر مخلوقات کیسے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جانور کیسے سجدہ کرتے ہیں، جانور تو ہماری طرح سجدہ نہیں کرتے، نباتات کیسے سجدہ کرتے ہیں، شجر حجر کیسے سجدہ کرتے ہیں، اپنے انداز کا۔ نہ صرف سجدہ کرتی ہے ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ
اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ طیر و صافات، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے. زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، پرندے بھی. کل قد علم صلاتہ و تسبیح، سورہ نور کی آیت ہے. ہر ایک نے جان لیا اپنی نماز کو بھی اور اپنی تسبیح کو بھی. کیا پتہ لگا کہ ہر مخلوق نہ صرف یہ کہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی، بلکہ ہر مخلوق اللہ کے لیے نماز بھی پڑھتی ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیح، ہر مخلوق نے اپنی نماز کو بھی پہچان لیا ہے اور اپنی تسبیح کو بھی. ہر ایک کی اپنے انداز کی نماز ہے، اپنے انداز کی تسبیح ہے، اپنے انداز کا سجدہ ہے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس. سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے. سورہ حج آیت نمبر 18. اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور سورج بھی اور چاند بھی اور ستارے بھی اور پہاڑ بھی اور شجر بھی، وہ دواب اور جانور بھی، وہ کثیر من الناس، اور بہت سارے لوگ بھی. وہ کثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سارے لوگوں پر عذاب حق ہو چکا ہے. تو ایک ہے اللہ کی مخلوق کے سایوں کا سجدہ کرنا، وہ تو سب کرتے ہیں صبح شام دائیں بائیں. اور ایک ہے اللہ کی مخلوق خود بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے. تو یا تو ہم اسے مراد لیں کہ اللہ کی ہر مخلوق انسانوں میں زیادہ نہیں کرتے، لیکن بہت سے انسان بھی کرتے ہیں، اور دیگر مخلوقات کو اکٹھا کرنے میں وہ تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. یا تو ہم کے کثرت مراد ہے، کثرت کا حکم، کثرت جو ہے اس کے لیے للاکثر حکم الکل، اکثریت کے لیے کل کا حکم ہے. یا ہم کہیں کہ سجدے سے مراد اللہ کے احکامات کے سامنے جھک جانا اور اللہ کے احکامات سے سرتابی نہ کر سکنا. تو اللہ کے بہت سے ایسے احکامات ہیں جو تکوینی احکامات ہیں، جس سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی اللہ کے نافرمان انسان ہے یا اللہ کے نافرمان جن. ان تکوینی احکامات میں سے زندگی موت سے، چلو ایک بہت بڑا کافر ہے، تو کیا اپنی مرضی سے انسان بنایا ہے؟ کیا اپنی مرضی سے جس زمانے میں اللہ نے پیدا کرنا تھا اس زمانے میں پیدا ہوا ہے؟ کیا اپنی مرضی سے مرے گا؟ کیا اپنی مرضی سے جس زمین پہ چاہے گا فوت ہوگا، جب چاہے گا فوت ہوگا؟ کیا اپنی مرضی سے اسے صحت ملتی ہے؟ کیا اپنی مرضی سے اسے بیماری ملتی ہے؟ کیا اپنی مرضی سے اسے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں؟ تو یا تو ہم کہیں کہ ہر انسان ہی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، بمعنی اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے احکامات کا پابند ہے. تشریعی احکامات کو نہ ہو تو تکوینی احکامات کو تو پابند ہے ہی. یا پھر ہم یہ کہیں کہ کثرت کی وجہ سے اللہ نے سب کا ذکر کر دیا ہے، اکثریت کے لیے کل کا حکم ہو جاتا ہے. اگر تمام مخلوقات شامل کر لیں تو اگر کچھ انسان نہیں بھی کرتے تو وہ تھوڑے رہ جاتے ہیں. وہ اکثر مخلوقات تو کرتی ہیں نا، تو اکثریت کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے. اسی لیے یہ جو سورہ حج کی آیت ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ سجدہ کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، وہ سورج بھی اور ستارے بھی اور چاند بھی اور پہاڑ بھی اور درخت بھی اور جانور بھی، وہ کثیر من الناس، اور بہت سے لوگ، وہ کثیر حق علیہ العذاب، اور بہت سے لوگ ان پر عذاب کی بات حق ہو گئی ہے. اب یہاں اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ سجدہ کرتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ نہیں کرتے. اب یہاں اللہ نے جو لوگ نہیں کرتے ان کا استثناء کر دیا ہے. جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نحل میں یا سورہ رعد میں، وہاں اللہ نے استثناء بھی نہیں کیا. تو یا تو وہاں ہم ان آیات سے احکام تکوینی مراد لے رہے ہیں تو سب بھی اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، یا پھر ہم ان سے اکثریت مراد لے رہے ہیں، اللہ کی مخلوقات کی اکثریت اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اور سر جھکاتی ہے، اور اکثریت کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فرشتے بھی سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. فرشتوں کا ذکر میں نے ذکر کیا کہ وہ ان کے فضل و شرف کی وجہ سے اللہ نے الگ ذکر کیا، وہ بہت اللہ کی عظیم مخلوق ہیں. اللہ نے ان کا ذکر، حالانکہ ان کا ذکر پیچھے آ بھی گیا ہے، وہ
ما فی السماواتی و ما فی الارض کے عموم میں وہ بھی آ گئے ہیں فرشتے بھی، لیکن ان کا الگ بھی ذکر کر دیا اور فرمایا کہ وہ تکبر بھی نہیں کرتے، اور پھر فرمایا کہ فرشتے یخافون ربہم، فرشتے بھی اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یعنی صرف انسان نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی ہر مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ پہاڑ اللہ سے ڈرتا ہے، پہاڑ کتنی مضبوط مخلوق ہے، اللہ کا حکم صرف حکم اللہ کا، اگر وہ پہاڑ پہ اتر آئے اللہ کا کلام تو پہاڑ اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جائے، قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیں، پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہاڑ کو دیکھتے کہ وہ ڈرا ہوا ہوتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ تو پہاڑ اللہ سے ڈرتا ہے، فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں، فرشتے۔ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے آسمانوں میں فرشتوں پر، تو اللہ کے حکم کی اتنی ہیبت ہوتی ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے تو سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان ہے۔ جب انہیں ہوش آتا ہے فرشتوں کو تو فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں، یا بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا، سب کہتے ہیں کہ جو کہا صحیح کہا۔ تو فرشتے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، یہ دیکھیے صحیح بخاری وغیرہ کی احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قضى اللہ الامر فی السماء، جب اللہ تعالیٰ آسمانوں میں کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، اللہ وحی کرتے ہیں اس کام کی فرشتوں میں، ضربت الملائکۃ باجنحتها، فرشتے اپنے پر مارتے ہیں، خضعانا لقولہ، اللہ کے قول کے سامنے عاجزی کرتے ہوئے، کالسلسلۃ علی صفوان، جیسے چٹیل پتھر پر زنجیر کی آواز ہوتی ہے۔ بعض احادیث سے تو پتہ لگتا ہے کہ جب اللہ کا حکم فرشتوں میں اترتا ہے تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سب کے سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتے ہیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، کہ کڑک اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اللہ کے خوف سے۔ تو فرشتے اللہ کی اتنی عظیم اور اتنی شرف والی اور اتنی عظمت والی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ سے بہت ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یخافون ربہم من فوقہم، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے بھی اوپر ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرتے ہیں، جس سے اللہ نے منع کیا اسے روکتے ہیں، بلکہ فرشتوں کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اللہ کی نافرمانی کرنے کا۔ اب یہاں پتہ لگتا ہے کہ فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو فرشتوں کے اوپر ہے۔ فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ آسمانوں میں۔ انسان کہاں ہوتے ہیں؟ زمین میں۔ فرشتے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمانوں میں۔ اسی لیے جب ما فی السماوات کہا جاتا ہے تو اس سے مراد فرشتے ہوتے ہیں۔ ساتوں آسمان ان میں فرشتے ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہیں۔ حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ آسمانوں میں تھوڑی سی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے میں نہ ہو۔ آسمان فرشتوں سے اٹا پڑا ہے، فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ بہت زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی آسمانوں میں، اور فرشتے آسمانوں میں ہیں۔ آسمان والے اللہ فرشتوں سے بھی اوپر ہیں۔
اللہ فرشتوں سے اوپر ہے، یعنی زمین میں انسان ہیں، جن ہیں، جانور ہیں، دیگر مخلوقات، آسمانوں میں فرشتے ہیں، اللہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرشتے جو کہ آسمانوں میں ہیں، اللہ آسمانوں سے بھی اوپر ہے. آسمانوں سے اوپر اللہ کی کرسی ہے، اللہ کی کرسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اللہ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہیں، یعنی بلند ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اور اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں. جیسے قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے پتہ لگتا ہے. قرآن کریم کی 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نصاً یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ اپنے عرش کے اوپر مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق، جس میں الرحمن علی العرش استویٰ ایک آیت کریمہ ہے کہ رحمان تو عرش پہ مستوی یعنی بلند ہے. اور دیگر آیات میں اللہ فرماتے ہیں ثم استویٰ علی العرش، اللہ پھر عرش پہ مستوی ہو گئے. تو 7 آیات ہیں قرآن کریم. تو اللہ عرش کے اوپر ہیں، اور عرش کے بارے میں سب مانتے ہیں کہ عرش جو ہے یہ سب سے بلند ہے اللہ کی مخلوق میں، سب سے بڑا بھی ہے، سب سے بلند بھی ہے، آسمانوں سے بھی اوپر ہے. تو اللہ عرش پہ مستوی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہیں. تو فرشتے اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو فرشتوں سے بھی اوپر ہے. یعنی فرشتے آسمان میں ہیں تو اللہ آسمانوں سے اوپر ہیں، یعنی عرش سے بھی اوپر ہیں. تو اللہ آسمانوں سے بھی، فرشتوں سے بھی اوپر ہے. جب اللہ آسمانوں سے بھی یعنی فرشتوں سے بھی اوپر ہیں تو اللہ کو پھر آسمان والا کیوں کہتے ہیں؟ آسمان والا بول کر اللہ مراد لیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کہاں آسمان والا کہا گیا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان والا کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، یعنی وہ جو آسمانوں میں ہے. آمنتم من فی السماء، سورہ ملک میں اور دیگر کئی آیات میں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ پر قرآن کریم میں. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ من فی السماء کیا ہم معنی کریں گے؟ آمنتم من فی السماء کیا معنی کریں گے؟ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے؟ من فی السماء، اس سے جو فی السماء آسمانوں میں. کون مراد ہے یہاں؟ اللہ تعالیٰ. یعنی کیا تم اللہ کے بارے میں بے خوف ہو گئے، اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں والا ہے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. فاذا ہی تمور، پھر اچانک زمین حرکت کرنے لگے. سورہ ملک میں ام امنتم من فی السماء، یا تم بے خوف ہو گئے ہو آسمان والے رب سے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش بھیج دے. تو یہاں فی السماء من فی السماء سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں. اب یہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ آسمانوں میں ہیں، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرشتوں سے جو آسمانوں میں ہوتے ہیں فرشتوں سے اوپر ہے. اور دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تو غالب ہیں اپنے بندوں کے اوپر. اللہ اپنے تمام بندوں سے اوپر ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، اللہ سب سے اوپر ہے. اور کئی آیات سے پتہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہے. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے. تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی بلند. اور میں نے ذکر کیا عرش اللہ کی سب سے بلند مخلوق ہے، تو اللہ عرش سے بھی اوپر ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ کو آسمانوں والا کہا گیا، اور کئی جگہ پر اللہ کو آسمانوں سے یعنی آسمان والے فرشتوں سے اوپر قرار دیا کہا گیا. تو کیا ہم اس کا معنی کریں گے؟ اب اللہ آسمانوں سے اوپر ہیں کہ اللہ آسمانوں میں ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے سوال کیا یہ چیک کرنے کے لیے کہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے. این اللہ، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کہاں ہیں؟ تو اس لونڈی نے کیا جواب دیا؟ فی السماء. کیا جواب دیا؟ فی السماء، آسمانوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے. تو حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں کہا گیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں کہا گیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا آمنتم من فی السماء۔ اب اللہ کو آسمانوں میں مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو آسمانوں میں موجود فرشتوں سے اوپر مانا جائے، جیسے یہ آیت کریمہ اور دیگر بہت ساری آیات، تو کیا مانا کریں گے ہم؟ اللہ آسمانوں میں ہے کہ آسمانوں سے اوپر ہیں؟ اوپر ہیں، جیسے اس آیت اور دیگر آیات میں ہے۔ تو آمنتم من فی السماء، یہ حدیث میں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو لونڈی نے کہا فی السماء، وہاں کیا مراد لیں گے؟ آسمانوں میں سے کیا مراد لیں گے جی؟ وہاں ہم کہیں گے فی علا کے معنی میں، کیا کہیں گے ہم؟ آمنتم من فی السماء یا این اللہ، اللہ فی السماء، ہم کہیں گے یہاں فی حرف جارہ ہے جو علا کے معنی میں ہے، یعنی آمنتم من فی السماء، الفاظ تو یہ ہیں، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں ہے؟ ہم کہیں گے یہاں فی علا کے معنی میں ہے، گویا کہ اصل عبارت کیا ہے؟ آمنتم من علی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے، آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اب آسمانوں سے اوپر کیا ہے؟ آسمانوں سے اوپر کرسی، کرسی کے اوپر عرش، اللہ عرش سے بھی اوپر ہیں، جیسے دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے، قرآن کریم میں ہی 7 آیات ہیں، تو اس سے تطبیق ہو جاتی ہے تمام نصوص میں۔ تو فی علا کے معنی میں، اور یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر اور عربی زبان میں کئی جگہوں پر فی کو علا کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہیں سولی دے دوں گا کھجور کے تنوں میں، تو یہاں فی علا کے معنی میں ہے، اور یہ عربی زبان میں عام ہے۔ تو یخافون ربهم من فوقہم، وہ ڈرتے ہیں فرشتے اپنے رب سے جو ان کے بھی اوپر ہے، تو اللہ فرشتوں سے بھی اوپر ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یخافون ربهم من فوقہم، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان کے بھی اوپر ہے، تو اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ مطلق علو میں ہے، سب سے بلند ہے، جس طرح الاعلیٰ اللہ رب العالمین کو کہا گیا، اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ سب سے بلند ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، باقی اللہ اپنے صفات کے اعتبار سے، اللہ کی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ بھی ہیں۔ تو قرآن کریم کی جن آیات میں، جن احادیث میں اللہ کو آسمانوں میں کہا گیا، تو پتہ لگا وہاں آسمانوں میں سے مراد آسمانوں پر ہے، یعنی وہ زمین کے مقابلے میں اللہ آسمانوں میں یا آسمانوں پر، یعنی بلندی مراد ہے، ورنہ اللہ آسمانوں میں بھی نہیں ہے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اپنی مخلوق سے بلند ہے۔ اللہ تو عرش اللہ کی سب سے بلند مخلوق ہے، اللہ تو عرش سے بھی اوپر ہے، کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، عرش بھی اللہ کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، عرش بھی ہم نہیں یہ دعویٰ کرتے کہ اللہ عرش اللہ کو اٹھائے ہوئے ہے اور عرش اللہ کو گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں یہ پتہ اللہ عرش کے اوپر ہے، کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے، اللہ کی صفت علو یہ عقیدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اس لیے کہ یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اس لیے کہ بہت سارے مسلمان گروہوں نے اللہ کی صفت علو کا انکار کیا ہے، حالانکہ اللہ کی صفت علو کے سینکڑوں دلائل قرآن میں موجود ہیں۔ صفت علو ہو یا اللہ کا صفت استواء ہو یا اللہ کا صفت فوقیت ہو، وہ صفت معیت سے کئی لوگوں نے مغالطہ کھایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، حالانکہ صفت معیت سے مراد اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، کہ تم دونوں ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ سننے اور دیکھنے یعنی اپنی صفات کے اعتبار سے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ ہیں، مدد اور نصرت کے اعتبار سے، کفار کے ساتھ ہیں، کفار کا حساب لینے کے لیے، کفار کا احاطہ کرنے کے لیے، ان کو پکڑ کرنے کے لیے اللہ کفار کے ساتھ بھی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے، ورنہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند، آسمانوں سے بھی اوپر، اللہ عرش پہ مستوی ہیں۔ میں نے اس لیے یہ وضاحت کر دی کہ بعض دفعہ مغالطہ ہو جاتا ہے کئی نصوص کی وجہ سے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے فرشتے اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں،
جیسے قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین عند ربک، میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی، بے شک وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. تو ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے پاس ہیں. تو اس سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ اللہ بھی آسمانوں میں ہے، فرشتے بھی آسمانوں میں ہیں، تو اللہ کے پاس ہیں. اگر اللہ عرش پہ ہیں اور فرشتے آسمانوں میں ہیں تو پھر فرشتوں کو اللہ کے پاس کیوں کہا جاتا ہے؟ عرش کے نیچے آسمان ہے، یعنی یہ تو نہیں کہ بہت قریب. یعنی جس طرح زمین سے آسمان ہے، اس طرح ہر آسمان سے دوسرا آسمان اتنا اونچا ہے، جیسے ہمارے لیے زمین سے آسمان، پہلا آسمان کتنا اونچا ہے. پھر آسمانوں سے اللہ کی کرسی جیسے آسمانوں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ آسمانوں سے اتنی اونچی ہے. پھر اللہ کا عرش وہ کرسی سے اتنا بڑا اور اتنا اونچا. تو کوئی اللہ کا عرش اللہ کے آسمانوں سے کوئی بہت قریب تو نہیں ہے، بہت دور ہے. زمین و آسمان میں جو فاصلہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ تو کوئی فاصلہ نہیں ہے. اللہ کا عرش جتنا بلند ہے، سب سے بلند اس کائنات میں، تو پھر فرشتوں کو اللہ کے قریب کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں، واللہ عالم، میں جواب بتا رہا ہوں کہ وہ ہمارے مقابلے میں، کیونکہ زمین تو بہرحال نیچے ہے آسمانوں سے، آسمان زمین سے تو اوپر ہیں. پھر آسمان ایک نہیں ہے، آسمان بھی تو 7 ہیں. سدرۃ المنتہا اور دیگر اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں وہ آسمانوں میں ہیں، اور آسمان بھی ایک نہیں ہے. جیسے میں نے کہا آسمان بھی تو 7 ہیں، فرشتے سب آسمانوں پہ بستے ہیں. تو ہمارے مقابلے میں فرشتے اللہ کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ فرشتے ہمارے مقابلے میں بلند ہیں. تو یہ فرشتوں کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس ہیں، ورنہ اس سے یہ نہ کوئی مغالطہ لے کہ وہ اللہ کے پاس رہتے ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں. واللہ عالم. تو اللہ کی صفت علو، اللہ کی صفت فوقیت کہہ لیں، صفت علو کہہ لیں، صفت استوا کہہ لیں، یہ اہل سنہ والجماعہ کا ایسا عقیدہ ہے جو بلکہ پہچان ہے. اصل میں ہمارے ہاں آج ہم نے چھوٹے چھوٹے مسئلے اپنی پہچان بنا لی ہیں، کہ رفع الیدین، کرنا نہ کرنا، فاتحہ خلف الامام، یہ بڑے چھوٹے مسئلے ہیں، فقہی مسئلے. جو اصل مسئلے جن میں سے اختلاف شروع ہوا تھا صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے دور میں، اور فرقے پیدا ہونے شروع ہوئے تھے یونانی فلسفہ اور اس کی بنا پر، تو اصل جو اختلاف شروع ہوا تھا اللہ کی صفات کے بارے میں اختلاف شروع ہوا تھا. تو یعنی وہ مسئلے جن سے پتہ لگتا ہے کہ کون اہل سنہ والجماعہ میں سے ہے، کون اہل سنہ والجماعہ میں سے نہیں ہے، وہ اصل ان میں تقدیر کا مسئلہ، اللہ کی صفات کے مسئلے ہیں، جس میں صفت علو ایک بہت اہم مسئلہ ہے، صفت کلام بہت اہم مسئلہ ہے. بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو اللہ کی صفات کے ہی منکر ہیں. کچھ تو ایسے فرقے ہیں جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں، جہمیہ، وہ اللہ کی صفت کلام کے منکر ہیں، اللہ کی صفت علو کے منکر ہیں، اللہ کی صفات کے منکر ہیں. یعنی قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو السمیع البصیر یا وهو السمیع البصیر، وہ کہتے ہیں نہ تو اللہ کو سمیع کہا جا سکتا ہے، نہ اللہ کو بصیر کہا جا سکتا ہے، نہ اللہ باقاعدہ سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں. وہ اللہ کے یعنی السمیع البصیر کو اللہ کی صفات بھی نہیں مانتے، اللہ کے اسماء بھی نہیں مانتے، اور اللہ کے سننے اور دیکھنے کے بھی انکاری ہیں. یعنی وہ نہ صرف ان الفاظ کے انکاری ہیں اللہ کے لیے، بلکہ ان الفاظ سے جو ثابت ہوتا ہے اس کے بھی انکاری ہیں. کہتے ہیں نہ اللہ سنتے ہیں نہ اللہ دیکھتے ہیں. اگر اللہ کو سنت دیکھنے والا مان لیا جائے تو اللہ تمہاری طرح ہو جائیں گے. اور نہ اللہ سمیع ہے نہ اللہ بصیر ہے. کون کہتے ہیں؟ جہمیہ. یہ ہیں اصل میں بڑے بڑے فرقے جو اہل سنہ والجماعہ سے نکلے ہوئے ہیں. معتزلہ
وہ کہتے ہیں چونکہ قرآن میں اللہ کو سمیع بصیر کہا گیا، ہم بھی مجبور ہیں اللہ کو سمیع بصیر مانیں. ہم اللہ کو بس سمیع بصیر مانتے ہیں، لیکن اللہ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں. ہم بس الفاظ کی حد تک اللہ کو سمیع بصیر مانتے ہیں. جب رد کیا اہل سنہ والجماعہ نے جہمیہ کا، اتنا رد کیا کہ اب جہمیت کے بارے میں تو بڑی شدت پیدا ہو گئی مسلمانوں میں. تو ایک نیا گروہ پیدا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے سمیع اور بصیر ہونے کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن ہم اللہ کو سننے والا دیکھنے والا نہیں مان سکتے. وہ مانیں گے تو مخلوق سے مشابہت پیدا ہو جائے گی، مخلوق سے تشبیہ ہو جائے گی، تمثیل ہو جائے گی، اور لیس کمثلہ شیء. وہ کہتے ہیں، جہمیہ کہتے ہیں نہ اللہ سمیع بصیر ہے، نہ اللہ سنتا دیکھتا ہے، نعوذ باللہ. وہ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ سنتا دیکھتا تو نہیں ہے، لیکن اللہ کو ہم سمیع بصیر مان لیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن اس سے مراد وہ سننا دیکھنا نہیں ہے. ہم وہ سمیع بصیر تو مانتے ہیں، الفاظ کی حد تک معنی نہیں مانتے. کہ معتزلہ یہ بھی اللہ کی صفت استوا کے منکر ہیں، صفت کلام کے بارے میں منکر ہیں، یہ بھی صفت علو، صفت استوا کے منکر. پھر مزید گروہ بھی ہیں اشعری ماتریدی، وہ اللہ کی 7 صفات کو مانتے ہیں، باقی تمام صفات کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں 7 صفات تو عقل سے ثابت ہوتی ہیں، باقی صفات کو اگر مانیں گے تو اللہ کی مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی. اور جو اہل سنہ والجماعہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی تمام صفات کو مانتے ہیں، جو صفات قرآن میں آئیں یا حدیث میں آئیں، لیکن ہم اللہ کی تمام صفات مانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں مانتے اللہ کی کوئی صفت اللہ کے مخلوق کے مشابہ. ہم کہتے ہیں اللہ کی وہ تمام صفات جو اللہ نے اپنے لیے قرآن میں ثابت کی ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے حدیث میں سنت میں ثابت کی ہیں، ہم اللہ کے لیے وہ تمام صفات مانتے ہیں، لیکن اللہ اپنی کسی صفت میں اپنے کسی مخلوق کے مشابہ نہیں ہے. اللہ اپنی صفات، اللہ کی صفات اللہ کے ساتھ خاص ہے، چاہے ناموں میں اشتراک بھی ہو جائے. ہم اللہ کو مستوی علی العرش بھی مانتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق. ہم اللہ کو علو پہ بھی مانتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق. ہم اللہ کی صفت کلام بھی مانتے ہیں، اللہ کی وہ کلام جس کی باقاعدہ، جس میں آواز بھی ہے اور جس میں ندا بھی ہے، جس کا حرف اور صوت بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی کلام کو مانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی کلام کی آواز نہیں ہوتی، کلام نفسی ہے. اور عجیب و غریب بحثیں، فلسفیانہ بحثیں موجود ہیں. تو میں اس لیے جب بھی یہ صفات کا مسئلہ آتا ہے، میں اس صفات کے مسئلے پر زور دیتا ہوں. یہ ہمارے مسئلے بہت چھوٹے مسئلے ہیں، یہ اصل مسئلے ہیں بڑے، یہ عقیدے کے مسئلے ہیں، اور یہ ایسے مسئلے ہیں کہ ان کا انکار انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا صریح انکار ہو جاتا ہے. اللہ کی صفت استواء علی العرش کا کوئی بندہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کو عرش پر مستوی نہ مانے وہ کافر ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں جو یہ کہے کہ مجھے نہیں پتہ اللہ عرش پہ ہیں کہ نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا اللہ عرش پہ ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا اللہ عرش پہ نہیں ہے، کہتے ہیں وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ عرش پہ مستوی ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. اللہ کی تمام صفات وہ ذاتی ہوں، اللہ کا مبارک چہرہ، اللہ کے مبارک ہاتھ، جیسے اللہ کی شان کو لائق، مخلوق کے ساتھ مشابہ نہیں ہے. نہ ان سے اللہ کے لیے جسد اور ایسی چیزیں لازم آتی ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. وہ ذاتی صفات ہو، یہ فعلی صفات ہو، صفت کلام ہے، صفت علو ہے، صفت استواء ہے، صفت محبت ہے، صفت غضب ہے، دیگر صفات ہیں. بہت سارے لوگ اللہ کی صفت محبت کو ماننے سے انکاری ہیں، اللہ کی صفت غضب کو ماننے سے انکاری ہیں. اللہ معاف کرے. اللہ قرآن میں جگہ جگہ کہتے ہیں اللہ غصے ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ یحب المتقین. کہتے ہیں ہم نہیں مانتے اللہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبت کرنا تو یہ صفت نقص ہے. جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ جھک جاتا ہے اس کے لیے، اور وہ اس کے لیے عاجز ہو جاتا ہے، اور عجیب و غریب عقل کا استعمال کر کے اللہ کی صفات کا، نصوص کا انکار کر دیتے ہیں. اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں اللہ کی تمام صفات کو مانا جائے گا جیسے کتاب و سنت میں ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہیں، اور اللہ کی کوئی صفت مخلوق کے ساتھ مشابہ نہیں ہے. تو یخافون ربهم من فوقہم، فرشتے ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو فرشتوں سے بھی اوپر ہے. اس پہ میں نے بتایا صفت علو پر باقاعدہ کتابیں ہیں.
آج ہمارے یہاں ایک مشہور بات ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ بات کتاب و سنت کے خلاف ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اللہ اپنے عرش کے اوپر، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.